اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں نہیں، جھنجھوڑیں، اور وہاں پر جو منعقدہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے ہم مطالبہ کریں کہ وہ کشمیر میں جائے، وہاں پر فیکٹ فائنڈنگ مشن کے طور پر، اور وہاں پر جو ہندوستانی فوج کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور کشمیری عوام کے لیے جناب اسپیکر ان کے حق خود ارادیت کے لیے، پلیبسائٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لہذا میں سرکاری بینچز کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ دنیا کے جو اہم جو کیپٹلز ہیں وہاں پر سرکاری وفود بھجوائیں، اور اس آئل کے دونوں طرف جتنے بھی قابل ترین اذہان اس طرف ہیں ان کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں، ان کو بتا سکیں کہ اگر ایسٹ ٹیمور 2002 میں ایک کا مذہب کے نام پر عالمی طاقتوں نے اس کو آزادی دلائی، اگر جنوبی سوڈان میں ایک خاص مذہب کے نام پر، ہمیں کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں، سب مذاہب جو ہیں ان کو پیروکار، ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اس کو فالو کریں، چاہے کوئی مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عالمی طاقتوں کی یہ ہے ان کی سلیکٹو ان کی چوائس کہ جنوبی سوڈان میں ایک مذہب کے لیے انہوں نے وہاں پر آزادی دلوائی، پھر شمالی آئرلینڈ کا بھی آپ کو اچھی طرح علم ہے، مگر جب بوسنیا کی بات آتی ہے جناب اسپیکر تو بوسنیا کی آزادی سے پہلے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا جاتا ہے، اور جو وہاں پر ظلم ہوا، وہاں پر جو زیادتی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے، اور پھر اس کے بعد بوسنیا کی جناب اسپیکر وہاں پر آزادی آتی ہے اور مسلمانوں کو، اور وہاں پر جو کچھ ہوا وہ رہتی دنیا تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ اور پھر جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین کے درمیان آپ کوئی فرق کو لکیر نہیں کھینچ سکتے، وہاں پر بھی جو اسرائیلی جو فورسز ہیں جس طرح وہاں پر غزہ میں، وہاں پر فلسطین میں جو انہوں نے ظلم و ستم اور وہاں پر بدترین قسم کی دہشت گردی وہاں پر کر رکھی ہے، اس کے اوپر عالمی طاقتیں خاموش ہیں اور جانبداری سے کام لے رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالوں سے اور ان تمام ریفرنسز سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیر کاز کے لیے جناب اسپیکر ہم باقاعدہ ایک پورا ایوان اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک متفقہ ایک سٹانس ہونا چاہیے تاکہ کشمیریوں کے لیے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ان قراردادوں سے آگے بڑھ کر جناب اسپیکر ہم ان کے انسانی سوز جو ان کا ظلم ہے، ان کو جو زیادتی ہے، جبر ہے، اس کو ہم ایکسپوز کریں اور ہم کشمیریوں کو بالآخر جو ان کا حق ہے کہ ان کو ہم ان کا حق دلوائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ فرض ہے اور اس ایوان کا فرض ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے۔ جناب اسپیکر، بطور ایک پاکستانی کے اللہ اکبر آپ کو بتائیں کہ قومی مقبوضہ کشمیر میں معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام کے لیے ہر فورم پر کھڑا ہونا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق قرارداد منظور کی گئی ہے، قرارداد کے ساتھ دیگر اقدامات بھی اٹھانا ہوں گے۔ مسئلے پر اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے۔ کشمیریوں کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ فلسطین میں اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ عالمی طاقتیں فلسطین کے معاملے پر خاموش ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر ایوان کو یک زبان ہونا چاہیے۔ ہمیں کشمیریوں کا حق دلوانا چاہیے۔ انہوں نے کشمیر کاز کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے اس کو بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसका इतलाक 10 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर सलीम शेख से। सलीम शेख, और क्या SOPs जारी की गई हैं? जो महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके तहत जो है वो दफा 144 लगा दी गई है और शहर भर में जो है 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके साथ साथ जो है कोई भी शख्स जो है वो असले की नुमाइश नहीं कर सकेगा और ना ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकेगा, और जो भी शख्स इस तरह के कानून की खिलाफवर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। जी ठीक है, सलीम शेख अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी से। अनवर हाशमी साहब, बताइए ट्रैफिक के हवाले से क्या सूरत हाल है लाहौर में, इसकी रवानी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होता जा रहा है। लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे एहतजाज की वजह से जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो चुकी है। ना दीगर शहरों से ट्रैफिक लाहौर आ सकती है और ना ही लाहौर से बाहर जा सकती है, जबकि लाहौर शहर के अंदर जो है वो बाबू साबू, शादरा, रावी पुल, ठोकर नियाज बेग, चुंगी अमर सद्दू, फिरोजपुर रोड और माल रोड चेरिंग क्रास पे मुजाहरों की वजह से जो है वो ट्रैफिक जैम हो गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं आने जाने के लिए, और ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है कि इस ट्रैफिक को बहाल किया जाए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत ही तशवीशनाक है और इसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हुआ है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको एक दफा फिर से कौमी असेंबली की जानिब लिए चलेंगे, जहां पर शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान का हर आड़े वक्त में साथ दिया और मैं समझता हूं कि ये जो पैकेज उन्होंने पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया है, मैं समझता हूं कि इस ऐवान को और पूरे पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने ये पैकेज हुकूमत को नहीं दिया, ये 22 करोड़ अवाम को दिया है और 22 करोड़ अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए दिया है। मैं समझता हूं कि यहां पर मैं एक वाकया, चश्मदीद वाकया बयान करना चाहता हूं। जब 1998 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने $5 अरब की तरगीब और पेशकश को माजरत के साथ ठुकराया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से उस ताकत जिसकी बुनियाद मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी और मियां नवाज शरीफ ने उसको प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। और मियां नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से तमाम जुमला इदारों की मदद से और आवाम के तावन से उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। तो जनाब स्पीकर, आपको याद है कि हम पर रातों रात पाकिस्तान के ऊपर आनन फानन पाबंदियां लग गईं और मैं उस दौरे में मियां साहब के साथ था सऊदी अरब के, और उस वक्त जबकि पाबंदियां लग चुकी थी, कोई मुल्क पाकिस्तान को एक धेला देने के लिए तैयार नहीं था। सऊदी अरब वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान के लिए और मियां नवाज शरीफ को वहां पर 3 साल का पाकिस्तान के लिए फ्री तेल उन्होंने मुहैया किया और किसी को खबर तक नहीं होने दी। मुझे याद है कि वहां पर जब मरहूम शाह अब्दुल्ला वहां पर उन्होंने इस्तकबाल किया तो उन्होंने मियां साहब का हाथ खड़ा किया और कहा कि अंतुम अखी, फिर उन्होंने कहा ला अंतुम अख शकीक, कि आप सगे भाइयों की तरह हैं। सऊदी अरेबिया वो है पाकिस्तान का दोस्त। मैं अपने इन ट्रेजरी बेंचेस को दोस्तों की खिदमत में ये मशवरा देना चाहता हूं कि ये अपने एक जोन से निकल आएं, तज़हीक आमेज जो उनका अंदाज है उनसे निकल आएं, और जो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो ईरान है,
मेहरबानी करके उनको दोस्त तस्वर करें और अपने बचकाना अंदाज में आप जिस तरह से बचकाना हरकतें कर रहे हैं उससे खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान के इन दोस्तों को दूर न कर दें। ये वो दोस्त हैं विच हु आर टाइम टेस्टेड। जंगों में, अमन में, तूफानों में, जल्जलों में इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और इखलास के साथ दिया। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो हमारे दोस्त हैं ये अनाड़ी हैं, इनको तारीख पढ़नी चाहिए और इस जो लाजवाल दोस्ती जो है इन ममालिक के साथ उनको अच्छी तरह इनको इदराक होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये मौका है, पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। इसी तरह चीन और सी पैक के हवाले से जो लीडर दी हाउस हैं उन्होंने तो यहां पर आना ही छोड़ दिया। पहले तो वो कहते थे हर बुध को अपना हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह आया करेंगे, आधे घंटे सवालात का जवाब दिया करेंगे। ना सवाल हुए ना जवाब हुए, वो तो आते ही नहीं, पता नहीं कहां पर मौजूद हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि लीडर दी हाउस ने किस तरह सी पैक को निशाना बनाया था माजी करीब में, और केपीके के उस जमाने के हमारे जो ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर थे, आज वो यहां पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पब्लिकली सी पैक को तनकीद का निशाना बनाया था। मगर आज देखिए चीन किस तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, चारों सूबों की खुशहाली के लिए किस तरह चीन आगे बढ़कर इन तमाम चीजों को भुलाकर वो पाकिस्तान को वेलकम कह रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने सी पैक को डीरेल करने की कोशिश की थी, अगर मैं समझता हूं कि एक इदारे का सरबराह जाकर इस प्रोग्राम को वहां पर रेस्क्यू न करता सिचुएशन को, तो हालात बहुत खराब हो जाते। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर हमें कंटेनर की ज़हनीत नहीं बल्कि बतौर एक जिम्मेदार पाकिस्तानी के हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और पाकिस्तान के जो आला तरीन मफादात हैं जनाब स्पीकर, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर इन 75 दिनों में जो महंगाई के बम इन्होंने गिराए हैं, चाहे वो गैस के ऊपर हो, गैस गरीब आदमी की, उसके घर के चूल्हे की जमानत होती है। आज गैस की कीमतें बढ़ाकर उसका चूल्हा ठंडा हो गया। 1 करोड़ जो लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार तो दिलाना दूर की बात है, इन्होंने मजदूर का निवाला छीन लिया है। जनाब स्पीकर, जो बेचारा किसान जिसको खाद पिछली हुकूमत ने चारों सूबों की इश्तराक के साथ मिलकर उसको सस्ती दी थी, वो खाद तो बेचारा उससे वो हाथ धो बैठा, उसकी कीमतें आसमान से आज बातें कर रही हैं। और अभी वो इस सदमे से किसान बाहर नहीं निकला था कि इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाकर उसको एक और मुसीबत में फंसा दिया। मैं समझता हूं कि ये वो हुकूमत है जिन्होंने इलेक्शन में गरीबों के लिए क्या क्या वादे किए थे। अभी इन्होंने जो 50 लाख घरों का वादा किया है, वो पता नहीं वो घर कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। वो गरीब आदमी जिसके लिए आज भी अल्लाह की जमीन फर्श का काम देती है और अल्लाह का आसमान छत का काम देता है, उस गरीब आदमी की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया है। यह है इनकी 75 दिनों में इनकी जो मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस। मैं नहीं समझता जनाब स्पीकर कि 71 साल तारीख में कोई भी धांधली ज़दा हुकूमत इतनी जल्दी आवाम की नजरों में आज तक कोई नहीं गिरी जितनी यह हुकूमत गिरी है। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस यहां पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं चूंकि वो ये बातें कर चुके हैं, मुझे आके आजाद पाकिस्तान में इन चीजों का इल्म हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला ना बने या क्या ना बने, बनने की कोशिश ना करे। जनाब स्पीकर, उनको ख्वाब आया था या किसी खानका में उनको किसी ने बताया या किसी पीर फकीर ने बताया उनको कहां से पता चला कि मैं नेल्सन मंडेला की नकल कर रहा हूं। जनाब स्पीकर,
تاریخ گواہ ہے کہ نیلسن منڈیلا ایک عظیم شخصیت تھے. 27 سال انہوں نے جیل کاٹی, رابن آئلینڈ میں قید تنہائی کاٹی, رابن آئلینڈ میں قید تنہائی کاٹی, ان کے بیوی بچوں کو. میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جی, اس کے بعد چونکہ میڈم شرین مزاری آپ کا رسپونڈ کریں گے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کی بات بھی پوری ڈیٹیل سے سن لیں اور پھر میڈم کو, تاکہ ہاؤس میں اچھی ڈیبیٹ ہو. پلیز. تھینک یو ویری مچ سر. میں گزارش کر رہا تھا کہ نیلسن منڈیلا وہ عظیم شخص تھا جس نے اپنی قربانیوں سے, ایک تحریک سے, اس نے گوروں سے جنوبی افریقہ کو آزادی دلائی. نیلسن منڈیلا جھوٹ نہیں بولتا تھا, یو ٹرن نہیں مارتا تھا, وہ غلط دعوے نہیں کرتا تھا. نیلسن منڈیلا جناب اسپیکر جو بات کرتا تھا اس کے اوپر قائم رہتا تھا. اور پلیز 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 جی. نیلسن منڈیلا بڑھ کے نہیں مارتا تھا, دھمکیاں نہیں دیتا تھا. نیلسن منڈیلا ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اس کا نام یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک عظیم پولیٹیشن تھا, اسٹیٹسمین تھا. اور جناب اسپیکر جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نیلسن منڈیلا تو ایک بہت بڑا آدمی, میں شہباز شریف ہوں, عوام کا خادم ہوں, خادم رہوں گا, یو ٹرن نہیں ماروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. جناب اسپیکر جناب اسپیکر یہ بھی مجھے اب آزاد پاکستان میں آ کے پتہ چلا کہ لیڈر آف دی ہاؤس نے یہ کہا, اینڈ آئی کوٹ, کان کھول کے سن لو کہ این آر او نہیں ملے گا. جناب اسپیکر لیڈر آف دی ہاؤس سے کوئی پوچھے ان سے کس نے این آر او مانگا, کس وقت مانگا, کس تاریخ کو مانگا, کس دن مانگا, اور وہ کون گواہ تھا کہ جس کے سامنے ان سے کسی نے این آر او کی درخواست کی, وہ اس کے جواب دیں اور اس ہاؤس میں آ کے جواب دیں. جناب اسپیکر میں نے گواہ کی اس لیے بات کی کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ اپنی بات کر کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یو ٹرن مارتے ہیں, اور جو بات کرتے ہیں پھر اس کا جواب نہیں دیتے. میں نے اسی ہاؤس میں, اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, بٹ آئی وڈ لائک ٹو سے ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف نے 10 ارب روپے مجھے پاناما کی رشوت پیش کی تھی, اور اس طرح کے دوسرے الزامات. جناب اسپیکر آج تک وہ عدالت میں آئے نہیں. اسی ہاؤس میں آ جائیں, تشریف لے آئیں, یہاں سے بھی وہ فرار ہیں, وہ آ جائیں اور بتا دیں کہ میں عدالت کا سامنا تو نہیں کر سکا, میں ہاؤس سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا. جناب اسپیکر میں یہ بات ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ بات لیڈر آف دی ہاؤس نے 100% ایک اور غلط بیانی سے کام لیا ہے, اور اگر وہ ثابت کر دیں اس ہاؤس میں کہ ان کو گواہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے, وہ ثابت کر دیں سچی گواہی کے ساتھ کہ ان کو لیڈر آف دی ہاؤس کو این آر او کی سفارش کی گئی ہے, تو جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. بالکل. اور اگر یہ بات غلط ثابت ہو, جو کہ غلط ہے, پہلے ان کے الزامات کی طرح جو آج تک ایک بھی وہ ثابت نہیں کر سکے, تو پھر اس کی جو بھی اس کی معافی تلافی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ خود اس کا فیصلہ کر لیں اور قوم سے, اس ایوان سے معافی مانگ لیں کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی, ایسی کوئی بات نہیں. جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
जी जी बिस्मिल्लाह। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता जी मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि झूठे मुकदमात माजी में भी हमने सहे और आज भी सह रहे हैं। हथकड़ियां माजी में भी देखी और आज भी देख रहे हैं। अकूबत खाने माजी में भी देखे, आज भी देख रहे हैं। ये धमकियां जनाब स्पीकर, ये हमें खौफजदा या डरा नहीं सकती। ये गर्दन उसी के आगे झुकती है, ये इनके आगे न झुकेगी, कटेगी और पाकिस्तान के लिए कटेगी। जनाब स्पीकर, मगर बात यहां नहीं खत्म होती। मुस्लिम लीग नून की जमात के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के जो ज़ोमा हैं, उनके साथ जो इस वक्त नैब और पीटीआई का जो अनहोली अलायंस है, वो जो जुल्म और सितम और जो ज्यादती चीरादस्तियां कर रहा है, वो आज पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी गवाही दे रहा है, गली और मोहल्लों में और खलियानों में, मोहल्लों में, कि किस तरीके से इमरान खान साहब, मैं पूछता हूं जनाब स्पीकर बड़े अदब से आपके तवज्जुह से, कि मुझे भी जिस केस में मुल्जिम बनाया, इमरान खान साहब खुद ऑनरेबल मिनिस्टर ने फरमाया, और ये बात रिकॉर्ड भी है कि वो भी हेलीकॉप्टर केस में मुल्जिम हैं। चेयरमैन नैब इमरान खान साहब को बहसीत प्राइम मिनिस्टर मिला था या मुल्जिम के तौर पर मिला था? जब वो मुल्जिम थे हेलीकॉप्टर केस में, तो चेयरमैन नैब को किसने इख्तियार दिया कि जाके एक मुल्जिम को मिले? जनाब स्पीकर, ये तो यही हुआ कि फिर चेयरमैन नैब मुझे अकूबत खाने में आके मुझे मिले वहां पर। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूं, ये लीडर ऑफ द हाउस हैं, कोई खुदा का खौफ नहीं इनको बिल्कुल, और फिर मिलकर पूरी कौम को ये धोखा देना चाहते हैं। आज 70 अफराद की लिस्ट छाप दी, जिसमें चारों सूबों के लोगों के नाम है। मैं उन लोगों का ना किसी का नाम पढ़ना चाहता हूं, ना लेना चाहता हूं। ये सारा ढकोसला है, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि एक लोगों को दूसरी तरफ लगा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ख्वाजा साद रफीक, जिन्होंने रेलवे में बेहतरीन काम किया, वो रेलवे जो बिल्कुल डूब चुकी थी, डब्बे और खड़े हो जाते थे अपना जंगलों में, सराओं में, उसको ठीक किया, उसको रिपेयर किया, उसको चलाया, अच्छे डब्बे दिए, मुसाफिरों को सहूलतें दी, सब्सिडी दी, लॉसेस में कमी की, लोगों के लिए बेपनाह ईद के मौके के ऊपर हर जगह सहूलतें दी। आज हर रोज उनको नैब के नोटिस आ रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यहां पर मौजूद हैं, और मैं ये बात रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो ये जो सऊदी अरेबिया का जो पैकेज पाकिस्तान के लिए आया है, जिसके लिए हम सब बहुत सऊदी अरेबिया के शुक्रगुजार हैं, इसमें इनकी भी हकीर कंट्रीब्यूशन है। माजी के जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, इनकी भी होगी, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा। और इस मुल्क के एक मुक़्तदर इदारे की सरबराह की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये मिलकर कौमें बनती हैं, मिलकर कौमें चलती हैं, मिलकर गाड़ी चलती है। आज इनको दिन रात नोटिस आ रहे हैं, हमारे पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोगों को नोटिस आ रहे हैं, और इस तरह लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा, ये ईवान इस तरह नहीं चलेगा। यहां पर इंसाफ का बोल बोला होगा, हम इनको मजबूर करेंगे, इनको राय रास्त पर लाएंगे, वगरना हम इंसाफ के लिए, सिफारिश के लिए नहीं। मैं एनआरओ के ऊपर लानत भेजता हूं जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं कि ये बात जनाब स्पीकर, मैं पूछता हूं बड़े अदब से आपके तवज्जुह से कि ये जो हेलीकॉप्टर का तो एक मुल्ज़िम है ही हैं, लीडर ऑफ द हाउस, लाइक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, क्या ये बात किसी से छुपी हुई है कि केपीके में चाहे वो बिलियन ट्री स्कैम हो,
चाहे वो मालम जब्बा का एस्टेब्लिश कैंप हो, चाहे वो वहां पर जो एहतसाब इदारा जो बनाया है उन्होंने 80 करोड़ रुपए खर्च दिए और एक धेले की करप्शन या वो पैसा रिकवर नहीं कर सके, वो स्कैम हो, चाहे पेशावर का बीआरटी जो यहां पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर होते तो मैं उनके सामने कहता किस तरह जब इस्लामाबाद रावलपिंडी का बन रहा था मेट्रो बस, तो कहते थे कि ये जनाब 4 गुना ज्यादा ये खर्चा कर रहे हैं, हम होते तो हम इसको जनाब 4 गुना कम कीमत पर इसको मुकम्मल करते। आज पेशावर का मेट्रो बस आज खंडरात का समा उसने पैदा किया हुआ है। आज वो खंडरात हैं और 30 अरब रुपए से उसका जो एस्टिमेट वो 80 अरब रुपए पे चला गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वहां का जो कॉन्ट्रैक्टर था ही वॉज ब्लैक लिस्टेड और उन्होंने कहा कि ये इसको नैब को उन्होंने रेफर कर दिया। नैब ने क्या किया आज तक? वहां पे एनर्जी डिपार्टमेंट जो उनका पेशावर उनका केपीके का है, वहां पर खुद आज से चंद साल पहले पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पर भर्तियां बिल्कुल गैर कानूनी हुई और वहां पर धेले का काम नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, मुल्क तो बहुत बड़ी बात है, एक घर नहीं चलता अगर वहां पर नाइंसाफी हो। एक बाप के साथ बेटे जो हैं वो अपना आर्गू करते हैं कि जनाब आप छोटे बेटे से आप किस तरह बर्ताव कर रहे हैं और बड़े बेटे से किस तरह बर्ताव कर रहे हैं। आई एम सेइंग विद ऑल ऑनेस्टी at my disposal, it's not about me, it's about Pakistan's future, Pakistan's future generations. We will not allow People's Party to sabotage this wonderful country's program. I'm sorry, PTI. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम पीटीआई को मनमानी नहीं करने देंगे, इनको जुल्म सल्ब नहीं करने देंगे, इनके रास्ते में आनी दीवार बनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। और जनाब स्पीकर, मैंने अभी आपको केपीके के बारे में कहा, गुजारिश की, और उसके अलावा जो एनआरओ इनके यहां जो एनआरओ जो है लोटिया और लोटा राजा ना बोल रहे हैं, इनको अगर आदाब नहीं आते वो जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, लोटे बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोटे। जनाब स्पीकर, मैं एक बात थोड़ा हाउस में आपके सामने रखना हूं कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जब भी जिस वक्त बोले और जितना बोले ये उसका इस्तेहकाक बनता है, ये प्रेसिडेंस है। तो आप इसके बाद गवर्नमेंट की जो जो बोलना चाहेंगे हम उसको पूरा मौका देंगे ताकि वो पूरा अपना वजाहत करे। इसमें खटक साहब भी कहना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ इश्यूज उसके साथ रिलेटेड है, तो आप मुझे बताएं कि कौन रिस्पॉन्ड करेगा। आप मुझे जी 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 तरतीब बात दें। जी स्पीकर साहब, आप डायरेक्शन में जी जी मियां साहब प्लीज। डायरेक्शन क्या? आप डायरेक्शन जो जिसको मर्जी बुलाएं या जिसको मर्जी। जनाब स्पीकर, जाती दोस्त जो लीडर द हाउस के हैं, उनके क्रोनीज जहां पर उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं नैब के, और जनाब स्पीकर उनके इंपोर्टेड उनके एडवाइजर्स जहां पर नैब इन्वॉल्व है, उन सबको एनआरओ किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया। अपने दोस्तों को, हवारियों को जो दिन रात उनके साथ रहते हैं और हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं, एनआरओ उनके लिए है। और एनआरओ का मतलब अगर इनका यह है लीडर द हाउस का कि हमें खौफजदा किया जाए थ्रू व्हाट वी कॉल नोटोरियस रिप्रेशन एंड ऑपरेशन, तो इनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जनाब स्पीकर, हमने मुशर्रफ की जेलें काटी हैं, यहां पर सब यहां पर बैठे हैं जिन्होंने किसी न किसी अंदाज में उन्होंने बुरा वक्त देखा है। अल्लाह ताला
ہر ایک کو برے وقت سے بچائے. جب آ جائے تو اس کا نام لے کر ڈٹ جائیں. ان کو قیامت تک ان کو یہ آس رہے گی کہ ہم ان کے پاس آئیں. خدا ہمارا محافظ ہے. مل کر ہم انشاءاللہ پاکستان کو بنائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے, پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے. جناب اسپیکر, آنریبل منسٹر آف انفارمیشن, جب میں آزاد پاکستان میں آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے میرا نام لے کر اور بجلی کے جو منصوبے لگے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ مہنگے ترین منصوبے ہیں. میں یہاں پر اس بارے میں خود نمائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ تعریف کے زمرے میں آئے گی. میں اس بارے میں ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں ماضی میں کہ کس طرح 5000 میگا واٹ جو بجلی کے منصوبے لگے اس میں 160 ارب روپے کی نہ صرف بچت ہوئی بلکہ دنیا کی لیٹسٹ بہترین ٹیکنالوجی وہاں پر آئی اور ہائیسٹ جو ایفیشنسی جو ہے ٹربائنز وہ لگیں 64%, 62%, جس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی اور دنیا میں تیز ترین یہ منصوبے مکمل ہوئے. میں یہ بات کہہ کے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آنریبل منسٹر آف انفارمیشن اچھی طرح تیاری کر لیں, مطالعہ کر لیں, صرف ہوا میں تیر نہ چلائیں. جو ان کا ایک آئی تھنک ایکسپرٹیز ہے ان کی, وہ اگر اچھی طرح اسٹڈی کر کے آ جائیں آج کل پرسوں, جب تک کہ میں آزاد پاکستان میں ہوں آپ کی مہربانی سے اور اس ہاؤس میں ہوں 9 تاریخ تک اسی ہاؤس میں مناظرہ کر لیں. جناب اسپیکر, اگر میری یہ باتیں درست ثابت ہوں کہ یہ سستے ترین منصوبے لگے ہیں اور اس سے جو کیپیکس جو ہوتا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر اگر وہ کم ہے تو آپ کی جو آٹومیٹکلی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. وہ جو گیس ہے وہ تو ایک پاس تھرو آئٹم ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا لے آئیں حساب کتاب, یہاں پر آ جائیں, اسی ہاؤس میں مناظرہ ہو جائے. جناب اسپیکر, اگر میری بات غلط نکلے تو آئی ول کوئٹ پالیٹکس فار آل ٹائم ٹو کم. اگر ان کی بات غلط نکلے تو یہ معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں ہاؤس کے آگے. جناب اسپیکر, میں کچھ اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم اس اسمبلی کو جو نوزائیدہ اسمبلی ہے اور یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور ان کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں آج بھی جناب اسپیکر سوچنا چاہیے کہ آیا ہم واقعی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے غریب عوام ان کی خدمت کی جائے, چاہے وہ ہماری انڈسٹریل پالیسی ہے, چاہے وہ ہماری ایگریکلچرل پالیسی ہے, چاہے وہ ہماری لیگل پالیسی ہے, چاہے وہ ہماری ہاؤسنگ پالیسی ہے, آپ یو نیم اٹ اینڈ اٹس دیئر. کیا ہم واقعی سنجیدہ ہیں بطور ایک گورنمنٹ کے, ایک پارلیمان کے, کہ ہم ان تمام قومی جو منصوبے ہیں ایک قومی سوچ کے ساتھ ہم ان کے لیے کام کریں, یا پھر ہم جھوٹ دن رات دروغ گوئی کر کے قوم کا وقت ضائع کریں اور پھر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پھر اس دن کا انتظار کریں کہ another accident would happen. That must not happen. This is not the cause for which Pakistan was carved out from India by our great leader Quaid-e-Azam through huge sacrifices. Millions of people left their homes and they had this hope, ardent hope, that they will come to Pakistan and where everything will be milk and honey, and on the basis of their hard work,
honest with purpose, they will find their due position in the community of society. This was the basis of Pakistan's coming into being. اور آج بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر میں آپ کو یہ I can give you on my blood کہ خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر ہم کسی اور حادثے کا شکار ہو جائیں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں اینڈ آئی ریئلی مین اٹ, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں آخر میں ایک حقیقت نما یہاں پر لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. یہ ہفتے کی بات ہے ابھی, تو میرے پاس میرے عقوبت خانے میں پلیز میرے پاس وہاں پر نیب سیل میں ایک انویسٹیگیشن ٹیم آئی اور ان کے ہاتھ میں فائل تھی اور وہ تھی پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی, اس کا نام تھا. اور یہ معزز ایوان کے لیے بھی بڑی ایک خوشگوار حیرت کی بھی بات ہوگی. اینڈ آئی بلیو دس ایٹماسفیئر ہیز بیکم ویری سوبر, ناٹ سومبر, سوبر. تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزاح کی ضرورت ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے, تو یہ ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے کاغذ دیں, آپ ہر روز آ جاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں فلاں کمپنی, آپ پیپر دیتے نہیں, ڈاکومنٹ آپ دیتے نہیں اور آپ چھپاتے ہیں حقائق کو. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, I won't want to waste your time. I will just focus on this particular episode. تو میں نے کہا مجھے آپ کاغذ دیں تو میں اس کو اسٹڈی کروں گا تو آپ کو جواب دوں گا. انہوں نے مجھے پھر بامن مجبوری وہ کاغذ دیے. میں نے ان کو رات کو اپنے سیل میں 10 by 10 فیٹ اس میں نے اسٹڈی کیا. تو اگلے دن وہ آ گئے میرے پاس اتوار کو. ان کا جی کہ اب آپ بتائیں. میں نے کہا سوال پوچھیں. کہیں یہ پنجاب انٹین کمپنی میں 4 گاڑیاں وہ تھیں. میں نے کہا پہلی بات تو سنو کہ یہ پنجاب انٹین کمپنی یہ ہم نے نہیں بنائی تھی, یہ پرویز لائی کی گورنمنٹ میں مشرف کے زمانے میں پنجاب میں بنی تھی. کہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میرا سے کیا لینا دینا. کہیں جی آپ اس کو دیکھیں کچھ وہ وائنڈ اپ ہو گئی تھی تو 4-5 گاڑیاں کدھر گئی تھی. میں نے کہا ان افسروں کو پوچھیں جن کے پاس گئی تھی. لیکن اب آپ نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. میں نے کہا اس میں تو پرویز لائی گورنمنٹ میں, and this is I am bringing on record for your kind consideration. I'll just also submit this paper for your record, honorable speaker. تو میں نے کہا اس میں تو اب مجھے یاد آیا کہ اس میں تو $2.5 ملین اس زمانے میں کیش ٹرانسفر ہوا کینیڈا, کیش تھرو ٹیلیگرافک ٹرانسفر. آنریبل اسپیکر, کوئی اس کی گارنٹی نہیں, کوئی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلا, کوئی بڈنگ پروسیس نہیں ہوا اور کوئی اس کی سیکورٹی نہیں, اور اس کو کینیڈا کی ایک کمپنی تھی اس کو حوالے کر دیا. یہاں پر آنریبل ایجوکیشن منسٹر تشریف نہیں رکھ رہے, پہلے تھے آگے. یہ میرے ماضی میں میرے ایک دوست تھے, ہوتے تھے, میرے مربی تھے, پیپلز پارٹی کے بھی ایک زمانے میں دستے راس رہے ہیں. پلیز نو کراس ٹاک پلیز. اچھا وہ مجھے نہیں پتا تھا. نہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کے نام سے ڈر آتا ہے. میری ریکویسٹ ہی ہوگی کہ جس طرح ہم سن رہے ہیں ٹریجری برانچز, میرا پوزیشن سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی تحمل سے بات سنیں. آئی ول انشور دیٹ انشاءاللہ سر, ایبسلیوٹلی یو آر ایبسلیوٹ کریکٹ. تو جناب چودھری شفقت محمود بڑے ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کو نمشق ہیں, اور یقیناً حرفن مولا بھی ہیں الحمدللہ. تو ان کی میں نے ایک کمیٹی بنائی, یہ چیئرمین بنے اس کمیٹی کے. تو انہوں نے ہم نے مل کے بہت کوشش کی, مگر جناب اسپیکر وہ پیسہ
ہم نہ لا سکے کینیڈا سے. نہ صرف وہ پیسہ نہیں آیا, وہ جو پلانٹ جو سینما آنا تھا اس کی اکوپمنٹ, وہ بھی آج تک ایز اے اسپیک اٹ ہیز ناٹ لینڈڈ دا شورز آف پاکستان. اور اس واقعے کو جناب اسپیکر 2004 کا تھا یہ پروجیکٹ, یا 2006 کا یاد نہیں. ٹھیک ہے. وہ جناب اسپیکر آج اگر وہ 2004 کا منصوبہ تھا تو آج 2018 ہے, تو اس بات کو 14 سال گزر گئے. میں نے نیب کے ان دوستوں کو کہا کہ بھائی یہ آپ میرے پاس کہاں آ گئے ہیں, اور اینڈ آئی ایم کوٹنگ دیم وربیٹم, کہیں گے کہ ہم تو آئے تھے آپ کے پاس کمپنیوں کے حوالے سے کہ کمپنیاں آپ نے بنائی ہیں, تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں $2.5 ملین اس زمانے میں اس کا فراڈ ہو گیا ہوا ہے. میں نے کہا تو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے, جی میں نے کہا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے. کہ تو ہمیں تو اب پتہ چلا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہوا ہے کہ کمپنیز کے حوالے سے شہباز شریف کے خلاف پوری طرح تحقیق کرو, کھوج لگاؤ, اور پھر پتہ چلے گا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کمپنیاں میں نے جو 56 بنائی ہیں, 56 چھوڑ دو, 156 بھی میرے زمانے میں بنائی ہیں, اور میرے خلاف اگر کوئی دہلے کی دمڑی کی اگر کرپشن ہے تو میں اس کو ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ تو ماضی میں بھی کمپنیاں بنی. کہتے جی کہ ہمیں تو پتہ ہی اب چل رہا ہے کہ جب ہم آپ کے خلاف تحقیق کر رہے ہیں, اور اب ہمیں پتہ لگا کہ اس میں $2.5 ملین کی کرپشن ہوئی. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی گراف ٹرانسفر, کیش ٹرانسفر ہوا, لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلا, بڈنگ نہیں ہوئی, کوئی گارنٹی نہیں تھی, کوئی سیکورٹی نہیں تھی, اور آج تک نہ وہ پیسہ آیا نہ وہ سینما آیا. اور یہ جناب اسپیکر یہ وہ نیب ہے, اور وہی دور تھا مشرف کا. مشرف کے دور میں یہ ڈریکونین لاز بنے نیب کے, اور نیب اسی ادوار کے اسی دور کے اس کرپشن کے کیس کو اس کو آج تک 14 سال نہ پتہ چل سکا, جب تک کہ وہ میرے پاس اس نیت سے تحقیق کرنے آیا کہ یہ فراڈ خدا نخواستہ یہ میرے دور میں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ شکریہ, اس فائل کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعی اس زمانے کی کمپنی تھی اور فراڈ بھی اس زمانے میں ہوا تھا. تو میں نے کہا اگر یہ آپ کا عالم ہے کہ آپ چلے ہیں نیب پورے پاکستان میں کرپشن کا کھوج لگانے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے, اور صرف آپ مجھے جی پلیز جی پلیز میں نے کہا آپ مجھے اس نیت سے آپ میرے پاس آئے کہ اس کمپنی کا بھی حال میں بتاؤں, اور نیب کا اپنا یہ حال ہے کہ جس دور کا قانون بنا مشرف کا, اسی دور کی کرپشن ہو. وہ پیسہ چلا گیا پاکستان سے باہر, آج کے ڈالر روپی ریٹ کے حساب سے وہ تقریباً 40 کروڑ بنتا ہے. اور میں نے کہا کہ آپ آج تک 14 سال گزر گئے, آپ کو اس کا خیال تک نہ آیا. صرف شہباز شریف آپ کے قبضے میں قابو آ چکا ہے, تو آپ میرے پاس یہ فائل لے آئے ہیں. تو اگر آپ نے تحقیق اس طرح کرنی ہے تو پھر مجھے آپ یہاں پر صدا بٹھا لیں, سارے پاکستان کی کرپشن کا آپ پکڑ لیں گے. یہ ہے وہ نیب جناب اسپیکر, یہ ہے وہ نیب کہ جس کی میں نے آپ کو تازہ ترین, یہ ذرا میں نے انڈر لائن کر دیا جناب اسپیکر آپ کے لیے. If it could be made part of the assembly, I'll be eternally grateful. جناب اسپیکر میں یہاں پر I'll rest my case. I want to tell you this is a typical example, classic example how NAB is operating. They came to me with this case, with this project, with this very strong presumption that it is a company. کو 56 کمپنیاں اس کی دکان بڑی, اس کی مشہوری ہوئی ہے 56 کمپنیوں کی. اٹس اے کمپنی, یہ شہباز شریف نے کمپنیاں بنائی ہیں پورے پاکستان میں, تو اسی سے پوچھیں. اور جب فائل کھلی تو پتہ لگا کہ 2004 مشرف دور میں یہ ڈاکہ زنی ہو چکی تھی,
اور نیب کو اس کا علم تک نہیں تھا. If this is how NAB is operating, Honorable Speaker, God help this country, help Pakistan. Thank you very much. یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا پرسنل ایکسپلینیشن دینے پر چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ بات کر لیں گے. پرویز خٹک صاحب پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد مولانا سعید صاحب بات کر لیں گے. جی جناب اسپیکر, میں پرسنل ایکسپلینیشن میں بات کرنا چاہتا ہوں. اپوزیشن لیڈر صاحب نے 2-3 باتیں کی جس کی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایز اے چیف منسٹر میں نے سی پیک کی مخالفت کی. بالکل ایسا نہیں, میں نے کبھی بھی سی پیک کی مخالفت نہیں کی. مسئلہ یہ تھا کہ 2 سال گورنمنٹ نے سی پیک کو ہمارے صوبے کو خبر ہی نہیں ہونے دی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. جب ہم اپوزیشن کے ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئیں اور یہاں پر اے پی سی ہوا اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کو سارے صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. ہم نے اس وقت ویسٹرن روٹ کا ڈیمانڈ کیا اور وہ شور مچا کے ہم نے وہ اپروو کیا. پھر صوبے کے رائٹس کے لیے میں نے آواز اٹھایا کہ ہمارے صوبے کے کوئی پروجیکٹس نہیں ہے سوائے ایک بجلی کے پروجیکٹ کے. اس کے بعد ہمیں انکلوڈ کیا گیا اور ہم نے اپنے صوبے کے 2-3 پروجیکٹس سی پیک میں ڈالے. تو کبھی بھی میں سی پیک کے نہیں, میں اپنے صوبے کے رائٹ کے لیے کہیں بھی لڑ سکتا ہوں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں, لیکن سی پیک اور چائنا کے پروگرام کے کبھی میں اگینسٹ نہیں رہا, نہ ہماری حکومت اس کے اگینسٹ ہے. تو میں اس کی وضاحت چاہتا تھا. دوسری بات بی آر ٹی کی میں شہباز صاحب سے بیٹھنا چاہتا ہوں یا جس کو مرضی بٹھا لے. بی آر ٹی یہ جو بس ٹرانزٹ پروگرام ہے یا پنجاب کا ہے, اسلام آباد کا ہے, پشاور کا ہے, سٹرکچر کو کمپیئر کیا جائے کیونکہ ہمارے اور بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. اگر سٹرکچر کی قیمت نکالا جائے تو ہماری قیمت سٹرکچر کی ان سے زیادہ نہیں ہے. کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں, آلریڈی میرے پاس ریکارڈ ہے. اور جو فرق پڑا ہے, فرق یہ پڑا ہے کہ اس کی لینتھ بڑھائی گئی, اس کو ہم باڑے تک لے گئے, 2-3 جگہ ہم نے اوور ہیڈ اور انڈر پاسز کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور اسلام آباد نے بسز رینٹ پر لی ہوئی ہے اور سورس کیا ہوا ہے. ہم نے بسیں اپنی خریدی ہیں, کوئی 8-9 ارب روپے کی 220 سے زیادہ بسز ہیں جو مین روٹ پہ بھی چلیں گی, اور 5 نئے روٹس بھی ہیں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اس پہ بھی چلے گی. تو اس بسز کی قیمت کی اس پر ڈیوٹی لگا کر یہ 7-8 ارب روپے بنتے ہیں, جو اس کی وجہ سے وہ قیمت زیادہ لگ رہی ہے. اور تیسری بات, ہم وہاں پر 3 پارکنگ پلازاز بنا رہے ہیں, وہاں شاپنگ سینٹرز ہوں گے, ہائی رائز بلڈنگز ہیں, اس میں لوگ گاڑیاں پارک کر کے بس میں ٹریول کر کے واپس اپنی گاڑی میں جا سکتے. تو ایک ایکسٹرا سہولت ہے, اس کی بھی تقریباً قیمت 7-8 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے علاوہ 5 اور روٹس ہیں جس پہ یہ بسیں چلیں گی, وہاں پر 200-250 بس سٹاپس ہے, ساری روڈز رینویٹ ہو رہی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں اس کی وجہ سے ایکسٹرا جو اس پہ پیسے لگ رہے. چوتھی بات, جو ہمارے وہاں پر پرانے ویگنز وغیرہ چل رہے ہیں وہ بھی ہم سکریپ کر کے ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں. تقریباً 1 ارب روپے ہم ان لوگوں کو جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کی گاڑیاں خرید رہے اور وہ پیمنٹ ان کو دے رہے ہیں تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. تو اگر یہ سارے ملا کر 20-25 ارب روپے یہ جو ایکسٹرا خرچہ ہے, یہ ہمارے ساتھ اس کو کمپیئر نہ کریں. آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر اظہار خیال کیا. انہوں نے این آر او کے حوالے سے بات کی, نیب کے حوالے سے بات کی, ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لیڈر آف ہاؤس جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آتے ہیں. آزاد پاکستان میں آیا تو پتہ چلا کہ بجلی کے مہنگے منصوبوں کے اوپر